ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو، ہر عمل ریا سے لپٹا ہوا ہو، ہر عمل خواہشات کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو۔ غرض کی دنیا میں ہی اس نے ساری زندگی کاٹی، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی واضح و تلقین، نصیحت، سب کچھ اغراض دنیا کے لیے ہو، تو وہ پھر کس عمل سے اپنے مالک کے حضور پیش ہوگا؟ تو ایسے اعمال انسان کے دامن میں ہونے چاہیے کہ جس کا وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اچھے عمل ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دستے دعا بلند کرتے ہیں، باری باری ایک ایک شخص دستے دعا بلند کرتا ہے۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک شخص عرض گزار ہوا بارگاہ عزتی میں دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے، اس پتھر سے نجات پانے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس لاک ڈاؤن سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوتا ہے، اللہم، اے میرے اللہ، کان لی ابوان شیخان کبیران، میری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے جس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اور وہ کیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، وَكُنْتُ لَا أَغْبِكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں بکریاں گھر لے کر آیا، جانور گھر لے کر کے آیا، اور میں نے دودھ دھو کر کے ان سے پہلے کسی کو دیا ہو۔ میرا یہ معمول زندگی تھا کہ جب بھی میں گھر آتا اور باڑے میں جانور داخل ہوتے تو میں ان کا دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیتا، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خادمین کو، غلاموں کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ پیش کرتا۔ یہ میرا معمول زندگی رہا۔ ایک دن میں چراگاہیں تلاش کرتا ہوا سرسبز درختوں کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا، اور واپس آتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی۔ قال فلم ارى علیہما حتی ناما، جب میں واپس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میرا معمول یہ تھا کہ جب میں جانور لے کر کے آتا تو میں ان کا دودھ نکالتا، اور دودھ نکال کر کے قصعے میں، پیالے میں بھرتا اور ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیتا اور جو میرے متعلقین تھے ان کو پیش کرتا۔ آج چونکہ میں دیر سے پہنچا اور میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، خیر میں نے دودھ دھویا اور پیالے میں ڈالا اور ماں باپ کے سرہانے پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ آغوش نیند میں ہیں۔ اب میں ماں باپ کو اگر بیدار کروں تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، اور اگر میں ان کو سویا ہوا چھوڑ دوں اور اپنے بچوں کو وہ دودھ دے دوں، اپنی اہلیہ کو اور اپنے متعلقین کو، تو یہ میرے مزاج سے ہٹ کر تھا۔ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ماں باپ تو بھوکے سوئے ہوں اور باقی متعلقین جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں۔ تو میں ہاتھ میں پیالہ پکڑا، فلبستو، میں وہیں کھڑا ہو گیا، سردیوں کی لمبی رات، اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑے، ماں باپ خراٹے لے رہے ہیں اور یہ سرہانے کھڑا ہوا ہے، اس امید میں کہ کبھی یہ جاگیں گے تو میں دودھ پیش کروں۔ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور ہو نہار بیٹا ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے، اور ہر آہٹ پہ، ہر ان کی بدلتی ہوئی کروٹ پہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ماں باپ بیدار ہوں گے تو میں دودھ پیش کروں گا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ حتی بارک الفجر، یہاں تک کہ پو پھٹ گئی، فجر کا وقت آ پہنچا، اور جو بچے تھے وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے بلکتے رہے اور دودھ مانگتے رہے۔ میری زوجہ، میرے اہل خانہ، میرے متعلقین سب منتظر تھے۔ معمول کا ان کو بھی پتہ تھا کہ جب بھی یہ آتا ہے تو دودھ دھو کے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہے، پھر بیوی بچوں کو، اور پھر اس کے بعد اپنے خدام کو دیتا ہے۔ لیکن خدام باہر منتظر تھے اور بچے پاؤں میں لپٹ رہے تھے۔ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کتنی سخت گھڑیاں ہوں کہ بچے بلک رہے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ بھوکے ہیں اور میں بیٹوں کو، بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو کچھ پیش کروں۔ تو کہا کہ اس طرح بچے جو ہے وہ بلکتے رہے۔ فستح قضا،
خیر جب صبح